باب الخروج بعد الظہر، ظہر کے بعد نکلنا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابة عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ الظہر اربعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں ادا کی. یعنی جب سفر کا ارادہ کیا اور مدینہ کے اندر تھے تو پوری نماز پڑھی. والعصر بذی الحلیفۃ رکعتین، اور 6 میل کے فاصلے پر ذو الحلیفہ میں عصر کی نماز جب آئی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، اور میں نے سنا کہ وہ سارے کے سارے چیخ رہے تھے. یعنی کس سے؟ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے. صراخ کہتے ہیں نا چیخ، زور زور سے مراد ہے. باب الخروج آخر الشہر، مہینے کے آخر میں سفر کرنا. وقال قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ، چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لخمس بقین من ذی القعدہ، 5 راتیں باقی تھی ذو القعدہ کی. وقدم مکہ، اور آپ مکہ تشریف لائے ل4 لیال خلون من ذی الحجہ، کہ جب ذی الحج کے 4 دن گزر چکے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 9 دن کا سفر تھا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن امرة بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشة رضی اللہ عنها تقول خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لخمس لیال بقین من ذی القعدہ، جب 5 راتیں باقی تھی ذو القعدہ کی. ولا نرى الا الحج، اور ہم ارادہ نہ رکھتے تھے مگر حج کا. فلما دنونا من مکہ، جب ہم مکہ کے قریب آئے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیا؟ من لم یکن معہ ہدی، کہ جس کے پاس ہدی نہیں، اذا طاف بالبیت، جب وہ طواف کر لے بیت اللہ کا، وسعی بین الصفا والمروہ، اور صفا مروہ کی سعی کر لے، ان یحل، کہ وہ حلال ہو جائے، یعنی احرام اتار دے. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہے فدخل علینا، ہم پہ داخل کیا گئے یوم النحر، یوم النحر بلحم بقر، گائے کا گوشت. فقلت ما ھذا، میں نے کہا یہ کیا؟ فقال نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی گئی، یعنی وہ قربانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے کی تھی، آپ نے اس کا گوشت لوگوں کو دے کے ازواج کے پاس بھجوایا کہ وہ بھی اس میں سے کھا لیں. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهه، انہوں نے کہا خدا کی قسم عمرہ نے تجھ سے ٹھیک ٹھیک حدیث بیان کی، یعنی ذرا تصدیق کی اس بات کی. باب الخروج فی رمضان، الخروج نکلنا، فی رمضان، رمضان کے مہینے میں، یعنی جہاد وغیرہ کے لیے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال حدثني الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام. ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے رمضان میں، فصام، روزہ رکھا آپ نے، یعنی مدینہ سے نکلے جہاد کے لیے تو آپ نے روزہ رکھا. حتی بلغ القدیدہ، یہاں تک کہ قدید پہنچ گئے، ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے قریب ہے. افطر، تو آپ نے افطار کیا. قال سفیان، سفیان کہتے ہیں قال الزہری اخبرنی عبید اللہ عن ابن عباس وساق الحدیث. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 سفر کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اگر روزے کی حالت میں نکلا جائے اور جہاد کا بھی ارادہ ہو تو جہاں مناسب سمجھے روزے کا افطار کرنا تاکہ جہاد کے لیے قوت فراہم کی جا سکے، وہاں افطار بھی کیا جا سکتا ہے. باب التودیع، الوداع کہنا، یعنی سفر سے پہلے جس شخص کے پاس انسان سفر کر کے جائے اس کو الوداع کہہ کے آئے، یا اسی طرح جو شخص اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلے وہ گھر والوں کو الوداع کہے. اور وداع کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا. تو الوداع کا جو روح ہے یا حقیقی معنی ہے وہ یہ کہ انسان مسافر کو اللہ کے سپرد کرے، کہ اللہ تعالیٰ سفر میں اس کی حفاظت کرے. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسنون دعا بھی پڑھا کرتے تھے جس کے مفہوم میں یہ آتا ہے کہ میں تمہارے جان، مال اور دین، دنیا اور آخرت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. باب التودیع. وقال ابن وهب اخبرنی عمرو عن بکیر عن سلیمان بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ایک سریے میں یا ایک فوج میں. فقال لنا، تو آپ نے ہم سے فرمایا، ان لقیتم، اگر تم ملو، اگر تم پاؤ، فلانن و فلانن، فلاں اور فلاں 2 لوگوں کو،
یعنی دو لوگوں کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو پالو، لرجلین من قریش، یہ قریش کے دو لوگ تھے جن کا نام لے کر آپ نے فرمایا، سماہما، آپ نے نام لیا ان دونوں کا، فحرقوہما بالنار، تو ان دونوں کو آگ میں جلا ڈالنا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جلانے کا حکم دیا تھا کہ انہوں نے حضرت زینب جو آپ کی صاحبزادی تھی ان کو راستے میں جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی تو برچھے سے مارا تھا، اور اسی سے ان کا حمل گر گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی بیماری میں پھر ان کی وفات بھی ہوئی تھی۔ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ثم اتیناہ، پھر ہم آئے آپ کے پاس، نودعہ، آپ سے رخصت ہونے کے لیے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانے والا جانے سے پہلے خدا حافظ کہہ کے جائے، یعنی ایک طرح سے اطلاع دے کر جائے۔ یہ نہیں کہ مثلاً آپ کسی کے گھر میں مہمان گئے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی وہاں سے نکل بھاگے، یا یہ کہ آپ جا رہے ہیں اور بغیر اطلاع دیے چلے جائیں۔ اب یہاں پر اگرچہ یہ بات فرائض میں سے نہیں آتی، سنت میں سے ایک چیز ہے، اور ہمیں صحابہ کرام کا طرز عمل پتہ چلتا ہے، اور ایک ادب اور تہذیب اور سلیقے کا علم ہوتا ہے کہ کس طرح ان کی زندگیاں با اخلاق زندگیاں تھیں، اور وہ ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے حقوق کا کس حد تک خیال رکھا کرتے تھے۔ حین اردنا الخروج، جب ہم نے ارادہ کیا نکلنے کا، فقال، تو آپ نے فرمایا، انی کنت امرتکم، میں نے تم کو حکم دیا تھا، ان تحرقوا فلانا و فلانا بالنار، کہ فلاں اور فلاں کو تم آگ میں جلا دینا، وان النار، اور بے شک آگ، لا يعذب بها الا اللہ، نہیں عذاب دیتا اس کے ساتھ مگر اللہ، فان اخذتموہما، پھر اگر تم ان دونوں کو پاؤ، فاقتلوہما، تو ان کو قتل کر دینا، یعنی آگ میں مت جلانا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پہلے اپنی رائے سے، اپنے خیال سے قصاص آگ میں جلا کر لینے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے بعد وحی الہی آئی اور آپ کا یہ ارادہ تبدیل ہو گیا، اور آپ نے اپنا پہلا حکم جو تھا وہ واپس لے لیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، آپ جو حکم دیتے ہیں وہ وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو فیصلے ہوتے تھے اگر وہ وحی الہی یا رضائے الہی کے مطابق ہوتے تھے تو ان کو تائید ہوتی تھی ایک طرح سے، اور اگر اس میں کوئی بات مختلف ہوتی تو اس کی اصلاح کر دی جاتی تھی۔ باب السمع والطاعۃ للامام، سننا اور اطاعت کرنا امام کی، بادشاہ یا حاکم کی۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحدثنا محمد بن الصباح عن اسماعیل بن زکریا عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال السمع، سننا یعنی غور سے بات کو سننا، والطاعۃ، اور پھر اطاعت کرنا، بات ماننا، حق، حق ہے یعنی لازم ہے، واجب ہے، ما لم یؤمر بالمعصیۃ، جب تک کہ حکم نہ دیا جائے کسی گناہ کے کام کا۔ فاذا امر بمعصیۃ، پھر اگر کسی کو کسی گناہ کا حکم دیا گیا، فلا سمع ولا طاعۃ، تو نہ وہ حکم سنا جائے گا اور نہ اطاعت کی جائے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی اجتماعی کام میں بہت سے لوگ شریک ہوں اور اس کام کا ایک شخص ذمہ دار ہو، سربراہ ہو، خواہ وہ جہاد کا معاملہ ہو یا ہجرت کا یا سفر کا یا اس کے علاوہ دین کے کسی اور سلسلے کا، تو اس میں سے کسی بھی شخص کو اجازت لیے بغیر اور پوچھے بغیر اپنی مرضی سے ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ نے قرآن پاک میں بھی پڑھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو لوگ تم میں سے ذمہ دار ہوں یعنی صاحب امر ہوں، جن کا حکم چلتا ہو۔ باب یقاتل من وراء الامام ویتقى بہ، یقاتل جنگ کی جائے گی، من وراء الامام امام کے پیچھے ہو کر یعنی امام کے ساتھ ہو کر، ویتقى بہ اور اس کو اپنا بچاؤ کرنا یا بچاؤ کیا جائے گا اس کے ساتھ۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ
انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون، نحن ہم، الآخرون آخری امت ہیں، یعنی سب سے بعد میں آئے ہیں، السابقون سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، مراد ہے کہ قیامت کے دن ہم سب سے پہلے اٹھائے جانے والے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے بھی امت مسلمہ دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوگی۔ وبہذا الاسناد، اور اسی اسناد کے ساتھ، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے مامور ہوئے تھے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کے ذمہ دار تھے، اس لیے جو کچھ آپ حکم دے رہے تھے وہ دراصل اللہ تعالی ہی کا حکم تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا، وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ، اور جو کوئی امیر کی اطاعت کرے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، خواہ وہ انتظامی معاملات ہوں، خواہ وہ دینی معاملات ہوں، یہ سب وضاحت آپ اولی الامر منکم میں پڑھ چکے ہیں، فقد اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی امیر کا حکم ماننا، ذمہ دار کا حکم ماننا، یہ سنت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا امیر کی، فقد عصانی، تو اس نے میری نافرمانی کی۔ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، اور بے شک امام جو ہوتا ہے وہ ڈھال ہوتا ہے۔ امام ایک تو نماز میں امام ہوتا ہے اور ایک امام جہاد میں ہوتا ہے۔ امام کا بھی اصل مطلب ہے جو چیز سامنے ہو، یعنی جس کی پیروی کی جائے، لیڈر یا جسے فالو کیا جائے، کہ بے شک امام جو ہے جنتن ڈھال ہے، یقاتل من ورائہ، جنگ کی جائے گی اس سے پیچھے ہو کر، یعنی اس کی سربراہی میں مراد ہے، ویتقی بہ، اور بچا جائے گا اس کے ذریعے۔ فإن امر بتقوی اللہ، پھر اگر وہ حکم دے اللہ کے تقوی کا، وعدل، اور انصاف کا حکم دے، فإن لہ بذلک اجرا، تو اس کے لیے اس میں اجر ہے، وإن قال بغیرہ، اور اگر وہ اس کے علاوہ کہے، فإن علیہ منہ، تو اسی پر ہے اس میں سے، یعنی اس کا وبال پھر اس کے اوپر ہے۔ یعنی فالوورز کا کام کیا ہے کہ بات سنیں اگر وہ نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا، لیکن اگر امیر کسی ظلم اور زیادتی کی بات کر رہا ہے، یعنی عدل نہیں کر رہا، کسی ایک کو تو بہت کام کہہ رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ رعایت برت رہا ہے، ایک کو تکلیف دیتا اور دوسرے کو رخصت برتتا ہے، یہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہمارے دفاتر میں صرف کسی خاص گرج کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نشانہ بنا لیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ستایا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو کام نہیں کہا جاتا۔ اس میں یہ ہے کہ جس کو اب کام کہا جائے، ظاہر ہے اس کی ایک کمٹمنٹ ہے، وہ ایک تنخواہ لیتا ہے، تو اسے جب تک گناہ کا کام نہ ہو اسے کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ یہ دیکھے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ جو وہ ظلم کر رہا ہے امیر، اس کا ظلم خدا کے ہاں اسے سزا دلوائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جب تک گناہ کی بات نہ کرے، حق کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے، اگرچہ وہ بے انصافی کی کیوں نہ ہو، تو اس کو ماننا فرض ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہر شخص اپنی منمانی کرنے لگے تو پورا ڈسپلن بگڑ کر رہ جاتا ہے اور کوئی بھی کام درست نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے دفتروں میں اور ہماری ساری انتظامیہ میں جو بگاڑ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈسپلن ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور ہر دفتر اور ہر ادارے اور ہر جگہ، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی پارٹی بازی اور گروپ بندی ہو گئی ہے، کہ جس میں اصل مقصد پہ توجہ دینے کی بجائے ایک دوسرے کے خلاف میدان مہیا کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہے مسلمانوں کا دنیاوی امور میں بھی زوال کی علامت ہے۔ باب البیعۃ فی الحرب، لڑائی میں بیعت کرنا۔ الا اللہ یفروا، اس بات پر کہ وہ بھاگیں گے نہیں، یعنی جب جنگ اور جہاد کا موقع ہو تو اس وقت جو بیعت کی جائے گی وہ کس بات پر ہوگی کہ میدان جنگ سے فرار نہیں ہوگا۔ وقال بعضهم علی الموت، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ بیعت موت پر بھی ہوگی، یعنی اس بات کا بھی عہد کرے کہ اگر مجھے اس جہاد میں یا اس راہ میں جان بھی دینی پڑی تو میں دوں گا، لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ان مومنوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی۔ اور وہ بیعت آپ کو یاد ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب بات مشہور ہوئی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جو ظاہر کی حیثیت سے آپ کے ساتھ مکہ
کے قریب پہنچ چکے تھے حدیبیہ کے مقام پر، ان سب کو آپ نے اکٹھا کیا، اور چونکہ یہ ایک سفیر کا قتل تھا، اگر یہ بات حقیقت تھی تو اس پر مسلمانوں کو اس طرح واپس جانے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اب موقع تھا کہ اس کا انتقام لیا جائے۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کا قصاص ایک طرح سے لینے کے لیے آپ نے سب مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے فردن بیعت لی، حتیٰ کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ سلمہ بن اکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بیعت لی، اور یہ بیعت کس بات پر کہ اب ہم میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جیئیں گے اور مریں گے تو امام کے ساتھ ہی جیئیں مریں گے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جویریہ عن نافع قال قال ابن عمر رضی اللہ عنہما رجعنا من العام المقبل، رجعنا ہم لوٹے، من العام المقبل آنے والے سال یعنی دوسرے سال یعنی حدیبیہ کے اگلے سال، فمجتمع منا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک یہ تھا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں، تو اب یہ اگلے سال کی بات ہو رہی ہے، عام المقبل یعنی آنے والے سال کی بات کر رہے ہیں۔ فمجتمع منا، تو نہ جمع ہوئے ہم میں سے اثنان 2 علی الشجرۃ، اس درخت پر، التی بایعنا تحتہا، جس کے نیچے ہم نے بیعت کی تھی، کہ 2 لوگ بھی متفق نہیں تھے کہ وہ درخت کون سا تھا، یعنی سب میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا تھا یہ درخت تھا، کوئی کہتا نہیں یہ تھا، تو یہ بات یعنی آئی گئی ہو گئی۔ کانت رحمت من اللہ، وہ درخت اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا نمونہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے راضی ہونے کا اعلان کیا تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور اس میں خاص طور پر درخت کا لفظ آیا تھا، تو اس لیے مسلمان اس درخت کو رحمت کی علامت سمجھتے تھے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں ہماری بخشش یا اللہ کی رضا کی خوشخبری ہمیں سنائی گئی۔ فسألنا نافعا علی ای شیء بایعہم، تو ہم نے نافع سے پوچھا یہ بیعت کس بات پر تھی، علی الموت، موت پر؟ قال لا بل بایعہم علی الصبر، کہنے لگے نہیں بلکہ بیعت کی انہوں نے صبر پر، صبر کے مراد یہ ہے کہ جم کے رہنے کی، میدان جنگ سے نہ بھاگنے کی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک درخت انہی درختوں میں سے جسے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہوئے تھے اس بیعت پر، تو انہوں نے اس درخت کا بطور خاص قصد کر کے، ارادہ کر کے سفر کرنا شروع کر دیا کہ برکت والی جگہ ہے، وہاں جا کے ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا۔ تو حضرت عمر کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا تاکہ شرک کی جڑ ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ شروع میں لوگ جا کے اس درخت کے نیچے دعا مانگنے لگے اور کچھ عرصے کے بعد اس درخت کی پوجا شروع ہو جائے۔ جتنا بھی دنیا میں شرک پھیلا ہے اسی طریقے سے پھیلا ہے۔ حدثنا موسیٰ حدثنا وہیب حدثنا عمرو بن یحییٰ عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن زید کہتے ہیں لما کان زمن الحرۃ، جب حرہ کا زمانہ آیا، اور حرہ آپ کو معلوم ہے کہ یزید کے دور میں وہ واقعہ ہے جس میں حرم پر پتھراؤ کیا گیا تھا اور لوگوں کو کئی دن تک نماز سے روک دیا گیا تھا۔ اتاہ آتن، آیا ان کے پاس ایک آنے والا، فقال لہو، تو کہنے لگا، ان ابن حنظلہ، کہ عبداللہ بن حنظلہ، یبایع الناس علی الموت، بیعت لے رہے ہیں لوگوں سے موت پر۔ فقال، تو کہنے لگے، لا ابایع علی ھذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ موت پر بیعت تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا جو عہد تھا وہ بہرحال کسی اور کا مقام اور عہد نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو انہوں نے موت پر بیعت کرنے کا کہا تو مراد یہ ہے کہ کسی اور کی خاطر جان نہیں دے سکتا، اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کو جہاد میں صرف اللہ ہی کی خاطر اپنی جان دینی چاہیے، دین کی سربلندی کے لیے دینی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے کسی ذاتی خیال یا ذاتی مشن کے لیے اگر جان دینے کا عہد کرتا تو یہ ایک طرح سے درست نہ ہوگا۔ حدثنا المکی بن ابراہیم حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ رضی اللہ عنہ قال، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ثم عدلت الی ظل الشجرہ، پھر میں چلا گیا درخت کے سائے تلے، فلما خف الناس، پھر لوگ جب کم ہوئے، خفا خفیف ہوئے، قال یا ابن الاکوع، آپ نے فرمایا اے ابن الاکوع، الا تبایع، کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ قال، کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، قد بایعت یا رسول اللہ، میں نے بیعت کر لی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال وایضا، کہا پھر صحیح، دوبارہ کر لو۔ فبایعتہ الثانیۃ، تو میں نے دوسری مرتبہ آپ سے بیعت کی۔ فقلت لہ، تو میں نے اس سے کہا، یا ابا مسلم، یعنی سلمہ سے پوچھا کہ اے ابو مسلم، الا ای شیء کنتم تبایعون یومئذ
اس روز تم کس بات پر بیعت کر رہے تھے؟ قال علی الموت، تو کہنے لگے موت پر، یعنی مرنے کا عہد کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ مرنا اللہ کی راہ میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن حمید قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول كانت الانصار یوم الخندق تقول، حضرت انس کہتے ہیں کہ انصار خندق کے دن کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا، کہ ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علی الجہاد، جہاد پر، ما حیینا، جب تک کہ ہم زندہ رہیں، ابدا، ہمیشہ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک ہماری زندگی ہے ہم نے آپ کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر رکھا ہے. فاجابہم، تو انہوں نے جواب دیا، فقالا، تو کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ شعر پڑھا، اے اللہ، نہیں کوئی زندگی مگر آخرت ہی کی زندگی، تو آپ عزت دیجئے انصار اور مہاجرین کو، اکرم، اکرام کیجئے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمع محمد بن فضیل عن عاصم عن ابی عثمان عن مجاشع رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و اخی. مجاشع کہتے ہیں کہ میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں اور میرا بھائی، مجالد ان کا نام تھا. فقلت، تو میں نے کہا بایعنا علی الہجرۃ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے ہجرت پر بیعت لیجئے. فقالا، تو آپ نے فرمایا مضت الہجرۃ، گزر چکی ہجرت، لأہلہا، ان کے اہل کے لیے، یعنی آج کے بعد، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو چکی، جنہوں نے کرنی تھی وہ کر چکے، گزر چکی اپنے اہل کے ساتھ، یعنی جن کی قسمت میں ہجرت تھی انہوں نے اس پر بیعت کر لی اور اب یہ موقع چلا گیا. فقلت الا ما تبایعنا، تو میں نے کہا تو پھر آپ ہم سے کس بات پہ بیعت لیں گے، یعنی اب بیعت کس چیز پہ ہو سکتی ہے؟ قال علی الاسلام والجہاد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور جہاد پر، کیونکہ اسلام قبول کرنا اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا. وہ فتح مکہ کے ساتھ ختم نہیں ہوا، لیکن وہ ہجرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کا ایک خاص شرف تھا، وہ فتح مکہ کے بعد موقع ختم ہو گیا. باب عزم الامام علی الناس فیما یطیقون. عزم الامام، عزم ارادے کو کہتے ہیں، امام کا ارادہ لینا یعنی عہد لینا لوگوں سے، فیما یطیقون، اسی معاملے میں جو وہ طاقت رکھتے ہوں، یعنی بادشاہ یا حاکم یا ذمہ دار کی اطاعت وہیں تک واجب ہے جہاں تک انسان کی وسعت اور اطاعت ہو. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال قال عبد اللہ رضی اللہ عنہ لقد اتانی اليوم رجل فسألنی عن امر ما دريت ما ارد علیہ، کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آج میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے ایک بات پوچھی جس کا جواب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا دوں، یعنی فتویٰ لینے کے لیے آیا کہ میں اس معاملے میں کیا کروں. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے کس طرح جواب دوں، کیا جواب دوں. فقال، تو اس نے کہا، وہ کہنے لگا، یعنی اس کا سوال کیا تھا، ارأیت رجلا، کیا تم دیکھتے ہو کہ ایک شخص، مؤدیا نشیطا، ذمہ داری ادا کرنے والا ہے، بہت نشیط ہے، نشیط کا مطلب ہوشیار ہے، چاقو چوبند ہے، یخرج مع امرائنا، ہمارے امراء یا حاکموں یا افسروں کے ساتھ نکلتا ہے، فی المغازی، جنگ میں، فیعزم علینا فی اشیاء لا نحصیہا، تو وہ ہمیں ایسی ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ جو ہمارے بس میں نہیں، یعنی ہم وہ کر نہیں سکتے، یہ ہم سے ہو نہیں سکتی، لا نحصیہا، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی سوال اس کا کیا، دوبارہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ہم بعض اوقات ایک ایسے افسر کی سربراہی میں کام شروع کرتے ہیں کہ جو ہمیں ایسے کام کرنے کو کہتا ہے کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہوتے، یعنی ہماری ہمت یا طاقت سے بڑھ کر ہم سے کسی کام کا مطالبہ کرتا ہے. فقلت له واللہ ما ادری ما اقول لک، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، الا مگر انا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، فعسى اللہ يعزم علینا فی امر الا مرۃ حتى نفعلہ، مگر اتنا کہتا ہوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں رہے، آپ جس کام کے لیے ہم کو ایک ہی بار قطعی طور سے حکم دیتے ہم فوراً بجا لاتے. اب حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب جو ہے ذرا گول مول سا ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اسے ڈائریکٹ یہ کہیں کہ تم کر سکتے ہو یا نہیں، تمہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ایسی باتیں ماننے کی ضرورت نہیں، مت کرو،
کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ فتویٰ دیتے تو وہ اس شخص کے لیے تو درست ہوتا شاید، لیکن عام لوگ اس فتوے کو لے کر اپنے امراء کی نافرمانی شروع کر دیتے، جس سے ایک ڈسپلن خراب ہوتا. اس لیے وہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد میں ہمیں جس چیز کا حکم دیتے تھے اور قطعی طور پر دیتے تھے اور ہم اس کو کر ڈالتے تھے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَن يَزَالَ بِخَيْرٍ مَّا اتَّقَى اللَّهَ، اور بے شک تم میں سے ہر شخص ہمیشہ اچھے حال میں رہے گا جب تک کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے. یعنی امیر کو اور مامور دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ اسے ایسا حکم دینا چاہیے جو لوگوں کے قوت اور استطاعت سے باہر ہو، اور نہ ہی مامور کو جان بوجھ کر کسی معاملے میں سستی یا کوتاہی یا نافرمانی کرنی چاہیے. اور ان دونوں کے لیے تعلقات کی درستی میں جو چیز ضروری ہے وہ اللہ کا تقوی ہے. وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ، اور جب شک ہو جائے اس کے دل میں کسی چیز کے بارے میں، سأل رجلاً، تو وہ کسی عالم سے پوچھ لے. رجلاً کسی ایسے نہیں راہ چلتے سے پوچھ لے، کسی عالم سے فتویٰ لے لے. فَشَفَاهُ مِنْهُ، تو وہ اس کو شفا دے دے گا، یعنی اس کی تسلی کرا دے گا. وَأَوْشَكَ، اور قریب ہے، اللہ تجدوہ، کہ تم نہ پاؤ اس کو، یعنی ایسے لوگ تمہیں آسانی سے ملیں گے نہیں. وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. ما اذکر ما غبر من الدنیا الا كالثغب شرب صفوه وبقي قدره. قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جو دنیا باقی ہے یا جو گزر گئی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک وادی ہو. الا كالثغب، ایک وادی کی طرح. شرب صفوه، پی لیا گیا اس کا صاف پانی. وبقي قدره، اور گدلا پانی رہ گیا. یعنی ایسے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ جن کا دل آئینے کی طرح صاف ہو، جو اللہ سے ڈرتے ہوں اور تقوی کے ساتھ فتوے دیتے ہوں. اب یعنی میلا پانی باقی رہ گیا، یعنی لوگوں کے اندر وہ اعلیٰ معیار باقی نہیں رہا کہ جس کی وجہ سے تمہیں کوئی درست بات صحیح طور پر بتائے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود کی کس وقت کی ہے؟ جب ابھی دور صحابہ جاری تھا. اس کے بعد دور تابعین بھی خیر القرون تھا، تبع تابعین تک. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں پھر کیا عالم ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی سے، ہر شخص کو زندگی میں بہت سے مسائل میں ضرورت پیش آتی رہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایسے بتانے والے ہی آپ کو کم ملیں گے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں فرقہ واریت، مسلمانوں کے باہم اختلافات اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ لوگ یہ بتانے کی بجائے کہ اصل دین کیا ہے، وہ بات بتاتے ہیں جو ان کے فرقے یا ان کی پارٹی یا ان کے مفادات کو سپورٹ کرتی ہو. تو پھر وہی گدلا پن آ گیا نا، وہ میل آ گئی. کیونکہ تقویٰ تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان دوسرے کو وہ بات بتائے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے، نہ کہ اس کے نفس کی خواہشات یا اس کے مفادات یا اس کی ضروریات اس میں کیا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جو ہے یہ کتنی درست تھی. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں بہت کچھ سیکھنے والی باتیں عام روزمرہ زندگی. نمبر ایک یہ کہ جو شخص آ کے مسئلہ پوچھتا ہے وہ نام نہیں لیتا کسی کا، یعنی کوئی شکایت نہیں کر رہا کسی کی، آ کے بس صرف آ کے ایک مشکل بیان کرتا ہے کہ مشکل یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں یا جہاد کے لیے نکلتے ہیں کہ جس میں ہمارا جو سربراہ ہے یا جو ہمارا ذمہ دار ہے وہ بعض اوقات ایسی باتیں کہتا ہے کہ جو ہمارے لیے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ اس پہ وہ جواب میں، یعنی یہ تو اسے بھی معلوم تھا پوچھنے والے کو کہ امیر کی اطاعت فرض ہے، لازم ہے. وہ یہ جواب تو نہیں لینے آیا تھا، وہ تو اس کو پہلے سے ہی پتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ مجھے اجازت دی جائے یا ہمیں اس بات کی رخصت مل جائے کہ ہم نہ بھی بات مانے تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو. اور عبداللہ بن مسعود یہ بات جانتے تھے کہ اگرچہ امیر کی بات بعض اوقات زیادتی پر مبنی ہے، لیکن اگر یہ راستہ کھول دیا گیا کہ ہاں جس چیز میں چاہو مانو اور جس چیز میں چاہو نہ مانو، تو اس سے معاملے میں بہت بگاڑ آ جائے گا. اور اگر عبداللہ بن مسعود جیسے عالم ایک ایسا فتویٰ دے دیتے تو وہ ایک لوکل عالم کا فتویٰ نہیں تھا، ان کا ایک بہت بڑا درجہ اور مقام تھا. ان کا فتویٰ دور دور تک لوگوں تک جاتا تھا، اور بہت سے دوسرے لوگ جو ایک خاص جگہ یا ایک خاص فرد سے متعلق معاملہ تھا اسے جنرلائز کر لیتے، اپنے تک لے جاتے، اور اس سے ان کو بھی رخصت مل جاتی کہ ہم بھی جو چاہیں کریں. اسی لیے پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسی کوئی رخصت نہیں تھی، آپ تو جو کہتے تھے وہ بس کر لیا جاتا تھا. یعنی یہ احساس دلانے کے لیے اسے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہوگا. اور دوسری طرف پھر اسے کہتے ہیں
کہ ہاں اگر کوئی ایسی مشکل پیش آئے تو پھر اس میں کسی عالم سے یعنی مزید وضاحت کے ساتھ پوچھ لو، اس بات کو صرف ایک عمومی بات کے طور پہ مت پوچھو. اور پھر تقویٰ کی اس کو تلقین کرتے ہیں. اس معاملے میں ایک بڑی اہم بات آپ سب کو کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ دین پڑھ رہے ہیں، نہ بھی پڑھ رہے ہوں تو جو شخص آج کل سر ڈھانک لیتا ہے لوگ اس کو عالم سمجھنے لگتے ہیں، اور سب سے پہلی بات جو شروع کرتے ہیں وہ آپ سے فتوے لینے کی اور مسئلے مسائل پوچھنے کی. اچھا اس بارے میں کیا حکم ہے، اچھا بال کاٹنے کا کیا حکم ہے، اچھا بھویں تراشنے کا کیا حکم ہے، اچھا یہ نیل پالش سے نماز ہوتی ہے یا نہیں، یا اور اسی قسم کی بہت سی باتیں جو چھوٹی چھوٹی روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں. ظاہر آپ کو تو وہی مسئلے پیش ہیں گے، آپ سے آ کے کوئی وراثت کے مسئلے تو نہیں پوچھے گا. تو ایسے معاملات میں عموماً ہمارے ہاں لوگ بہت ہی غیر حکیمانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، یا بلنٹلی کہہ دیتے ہیں نہیں حرام ہے اور بالکل گناہ ہے اور بس ختم، یا اسے کہتے ہیں نہیں دل پاک ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، خیر ہے تم کر لو. یعنی بالکل ٹوٹلی ایک طرف یعنی ایک انتہا پسندانہ رویہ ہوتا ہے، یا ٹوٹلی دوسری طرف. ایسے موقع پر صرف فتویٰ نہیں دینا چاہیے. فتویٰ تو اس وقت وہی دینا چاہیے جو حق بات ہے. صرف فتویٰ نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کے پیچھے اسے کوئی نصیحت یا اس کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہونی چاہیے. کہ مثلاً اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ نیل پالش لگا کے نماز ہوتی ہے نہیں، کیونکہ عموماً مجلسوں میں لوگ پوچھنے لگتے ہیں، تو اس میں آپ یہاں سے بات شروع کرنے کی بجائے کہ ہاں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ یوں شروع کریں کہ قرآن میں وضو کے جو فرائض آئے ہیں وہ 4 ہیں، اور اس میں ان فرائض کا ذکر کریں پہلے. پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ ان جگہوں پر اگر کوئی بھی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوتا، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، طہارت نہیں ہوتی، لہذا ان جگہوں کو خشک نہیں رہنا چاہیے. اور یہ کہ اسلام نیل پالش کا دشمن نہیں ہے. نیل پالش کے علاوہ اگر آٹا بھی لگا ہو یا کوئی پینٹ اور لگا ہو یا کوئی چنگم وغیرہ لگ جائے تو اس سے بھی نماز نہیں ہوتی. تو اب اس سمجھنے والے کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل بات یا حکمت کیا ہے. تو یہ جواب ایک حکیمانہ جواب ہوگا. اگر آپ صاف کہیں گے کہ جی نہیں بالکل نہیں ہوتی اور لگانا چھوڑ دو، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے، ہم ضرور لگائیں گے، نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو. تو یہ عبداللہ بن مسعود کے اس جواب سے آپ ایک بہت بڑی حکمت کی بات سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے معاملے کو کہ جو بڑا ہی مشکل معاملہ تھا، کہ اگر آپ اس کو یہ کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے تم ہر صورت میں کرو ہی کرو، تو اس کے لیے کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس شخص کے لیے مشکل تھی. اور اگر اسے کہتے نہیں کوئی نہیں ضرورت کرنے کی، جاؤ جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، تو اس سے ایک فساد اور بگاڑ کی شکل پیدا ہوتی مسلمانوں کے اندر. تو اس کو صرف جواب نہیں دیتے بلکہ بہت ساری نصیحت بھی کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، مناسب موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے حتیٰ کہ وہ کنونس ہو جائے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص بھی بعض اوقات صرف ضد میں آ کے ایک ٹائم پر نہ کر دیتا ہے اور پھر اس نہ پہ اڑ جاتا ہے اور اسے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. اس وقت اس کی انا کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، بس اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ صبر کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ خود اس شخص کا دل اللہ بدل دیتا ہے، خود اس شخص کا، یعنی ٹائم اور پیشنس کے ساتھ چیزیں کچھ سے کچھ بن جاتی ہیں. کیا سورج جب طلوع ہوتا تو وہی ہوتا ہے جب غروب ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں، بہت کچھ چینج آتا ہے اس میں. اسی طرح ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس میں بھی تبدیلی آتی. کسی انسان کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھے. کیا آپ کے اپنے خیالات، مزاج، پسند ناپسند، غصے، ناراضگی، ان چیزوں میں تبدیلی نہیں آتی؟ آتی ہے. ایک چیز جس کو آپ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتی اور پھر آپ خود ہی کرنے لگتے ہیں اس کو، اور ایک چیز کہتے ہیں ہم کبھی نہیں کریں گے اس کو اور آپ پھر کر جاتے ہیں اسے. تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، جس شخص کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کسی خیر کی توقع نہیں، اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں فوری نوالا کھانا، تو فوری نہ کھائیں، تھوڑی سی بھوک کاٹ لیں، ٹھہر کے کھا لیں.